بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان۔ شب قدر کے فضائل۔ شب قدر کے فضائل۔ شب قدر انتہائی قدر و منزلت کی حامل وہ عظیم اور بابرکت رات ہے جسے مالک لم یزل نے وہ فضیلت بخشی کہ تنہا یہی ایک رات 1000 مہینوں سے بھی افضل قرار پائی۔ اس سے بڑی اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ پھر اس میں فرشتوں بالخصوص سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین کا زمین پر اترنا اس عظیم اور بابرکت رات کی فضیلت کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ ذیل میں اس عظیم رات کے فضائل ملاحظہ فرمائیں۔ ایک، شب قدر میں قرآن کریم نازل ہوا۔ یہ وہ عظیم اور بابرکت رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ آسان ترجمہ قرآن۔ فائدہ: شب قدر میں قرآن کریم کے نزول سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے 23 سال میں نزول قرآن کریم کی تکمیل ہوئی۔ شعب الایمان 3386، معارف القرآن جلد 7 صفحہ 757۔ نمبر 2، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک رات کو وہ قدر و منزلت عطا فرمائی ہے کہ 1000 مہینوں پر اس رات کو فوقیت حاصل ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ آسان ترجمہ قرآن۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں العمل فی لیلۃ القدر والصدقۃ والصلاۃ والزکاۃ افضل من الف شہر، شب قدر میں عمل کرنا، صدقہ دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ در منصور جلد 8 صفحہ 568۔ فائدہ: 1000 مہینوں کے 83 برس 4 مہینے بنتے ہیں۔ 1000 مہینوں کے 83 برس 4 مہینے بنتے ہیں۔ تفسیر روح البیان۔ گویا 83 برس 4 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اس زیادتی کا حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہیں۔ فضائل رمضان 35۔ 3، شب قدر میں فرشتوں کا نازل ہونا۔ اس مبارک رات کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین، جن کو روح القدس کہا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن۔ روح سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ راجح یہی ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہیں، جیسا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے امام رازی کے حوالے سے اس کو فضائل رمضان میں ذکر کیا ہے۔ فضائل رمضان 37۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصی، بے شک شب قدر میں زمین پر آسمان سے اترنے والے فرشتوں کی تعداد کنکروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مسند احمد 10734۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی لکھتے ہیں فرشتوں کے اترنے کے 2 مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اس رات جو لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، فرشتے ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور دوسرا مقصد آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سال بھر کے تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تعمیل کرتے رہیں۔ آسان ترجمہ قرآن۔
نمبر 4، فرشتے سلام و مصافحہ کرتے ہیں اور دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے، اذا كانت لیلۃ القدر یأمر اللہ عز وجل جبریل علیہ السلام فیہبط فی کبکبۃ من الملائکۃ الی الارض ومعہم لواء اخضر فیرکز فيركز اللواء على ظهر الكعبة وله 100 جناح منها جناحان لا ينشرهما إلا في تلك الليلة فينشرهما في تلك الليلة فيجاوز المشرق إلى المغرب فيبث جبريل عليه السلام الملائكة في هذه الليلة فيسلمون على كل قائم وقاعد ومصل وذاكر يصافحونهم ويؤمنون على دعائهم حتى يطلع الفجر۔ جب شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو حکم دیتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر نصب کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کے 100 پر ہیں، جن میں سے صرف 2 پروں کو وہ اس رات میں کھول کر مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل فرشتوں کو اس رات میں پھیل جانے کا حکم دیتے ہیں اور وہ فرشتے اس رات میں ہر کھڑے بیٹھے نماز پڑھنے والے، ذکر کرنے والے کو سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور یہی حالت صبح صادق تک رہتی ہے۔ شعب الایمان 3421۔ ایک اور روایت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ ارشاد منقول ہے، ان فی السماء السابعۃ حظیرۃ یقال لها حظیرۃ القدس فیہا ملائکۃ یقال لهم الروحانیون فإذا كان ليلة القدر استأذن الرب عز وجل النزول إلى الدنيا فيأذن لهم فلا يمرون بمسجد يصلى فيه ولا يستقبلون أحدا في طريق إلا دعوا له فأصابه منهم۔ بے شک 7ویں آسمان پر ایک حظیرۃ القدس ہے، وہاں ایسے فرشتے ہیں جنہیں روحانیون کہا جاتا ہے۔ جب شب قدر ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں اترنے کی اجازت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجازت مرحمت فرماتے ہیں، بس وہ آتے ہیں اور کسی بھی مسجد میں جہاں نماز پڑھی جا رہی ہو یا راہ چلتے کسی کا سامنا ہو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، بس اسے ان فرشتوں کی برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ شعب الایمان 3423۔ 5، شب قدر میں فرشتے رحمت و سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، اذا کان لیلۃ القدر نزل جبریل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکۃ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل۔ جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہو رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ شعب الایمان 3444۔ تفسیر خازن میں علامہ ابن جوزی سے اسی روایت میں وَيُسَلِّمُونَ کے الفاظ بھی ذکر کیے گئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے عبادت میں مشغول لوگوں کے لیے سلامتی کی دعا بھی کرتے ہیں۔ تفسیر الخازن جلد 4 صفحہ 453۔ نمبر 6، شب قدر کا برکت والا ہونا اور قدر و منزلت والا ہونا۔ سورہ دخان میں اسے لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے، چنانچہ ارشاد باری ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک برکت والی رات یعنی شب قدر میں اتارا ہے۔ بیان القرآن اور سورہ قدر میں اسے لیلۃ القدر یعنی قدر و منزلت اور عظمت و شرف کی حامل رات کہا گیا ہے، چنانچہ ارشاد باری ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ آسان ترجمہ قرآن۔
حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کا ایک معنی عظمت و شرف کے ہیں، اور اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرف ہے۔ حضرت ابو بکر وراق فرماتے ہیں اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کی وجہ سے کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر اور صاحب شرف بن جاتا ہے۔ معارف القرآن جلد 8 صفحہ 791۔ نمبر 7، شب قدر کا سلامتی والا ہونا۔ شب قدر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ رات سراپا سلامتی اور امن کی رات ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم و بابرکت رات کی ایک فضیلت یہ بھی ذکر فرمائی ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراپا سلامتی ہے۔ آسان ترجمہ قرآن۔ علامہ قرطبی نے سلامتی والی رات ہونے کے کئی مطلب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، شب قدر سراپا سلامتی ہے، اس میں شر نام کی کوئی چیز نہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس رات میں صرف سلامتی ہی کا فیصلہ فرماتے ہیں، بخلاف دوسری راتوں کے، کیونکہ ان میں مصائب و آلام کے فیصلے بھی فرماتے ہیں۔ 3، شب قدر شیطان کے تصرف اور اثر انداز ہونے سے محفوظ اور سالم ہوتی ہے۔ 4، سلام سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں کی جانب سے اہل ایمان پر سلام ہوتا رہتا ہے اور وہ ایمان والوں کو ساری رات سلام کرتے رہتے ہیں۔ 5، سلام سے فرشتوں کا ایک دوسرے کو سلام کرنا مراد ہے۔ 6، سلامتی سے مراد خیر و بھلائی ہے، یعنی یہ عظیم اور بابرکت رات صبح صادق کے طلوع ہونے تک سراپا اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے لیے خیر و بھلائی پر مشتمل ہوتی ہے۔ تفسیر قرطبی جلد 20 صفحہ 134۔ نمبر 8، شب قدر کی عبادت سے اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کا ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری 1901۔ ایک روایت میں پچھلے گناہوں کے ساتھ اگلے گناہوں کا کفارہ بھی بیان کیا ہے، چنانچہ فرمایا جس نے شب قدر میں عبادت کے لیے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی امید پر قیام کیا، پھر اسے واقعتاً عبادت کی توفیق مل گئی تو اس کے اگلے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ مسند احمد 22713۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ساری رات عبادت میں مشغول لوگوں سے سلام اور مصافحہ کر کے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہوئے رات گزار کر صبح جب واپسی کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے حضرت جبرائیل سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مومنوں کے ساتھ ان کی ضروریات کے پورا کرنے کے بارے میں کیا معاملہ کیا؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں نظر اللہ علیہم فی هذه اللیلۃ فعفا عنہم وغفر لہم الا اربعۃ، اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر میں ایمان والوں پر نظر رحمت فرمائی اور 4 افراد کے علاوہ سب کے ساتھ درگزر اور مغفرت کا معاملہ فرمایا۔ یہ سن کر حضرات صحابہ کرام نے سوال کیا کہ وہ کون سے افراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجل مدمن خمر وعاق لوالدی وقاطع رحم ومشاحن، شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، رشتہ قطع کرنے والا اور کینہ پرور۔ شعب الایمان 3421۔ نمبر 9، شب قدر سے محرومی ہر خیر سے محرومی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک دفعہ رمضان کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم الخیر کلہ۔
ولا یحرم خیرہا الا محروم، بے شک یہ مہینہ آیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری ہی بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے وہی محروم رہتا ہے جو حقیقی محروم ہو۔ ابن ماجہ 1644۔ نمبر 10، شب قدر اس امت کی خصوصیت ہے۔ تفسیر در منصور میں مسند دیلمی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر ولم یعطها من کان قبلہم، بے شک اللہ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے اور یہ ان سے پہلے کسی بھی امت کے لوگوں کو عطا نہیں فرمائی۔ در منصور 8 صفحہ 570، کنز العمال 20041۔ 11، شب قدر اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ رات ہے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل اختار ساعات اللیل والنہار فجعل منہن الصلوات المکتوبۃ واختار الایام فجعل منہن الجمعہ واختار الشہور فجعل منہن شہر رمضان واختار اللیالی فجعل منہن لیلۃ القدر واختار البقاع فجعل منها المساجد، اللہ نے رات اور دن کی کچھ ساعتوں کو منتخب کر کے ان میں سے فرض نمازیں بنائی، دنوں کو منتخب کر کے ان میں سے جمعہ بنایا، مہینوں کو منتخب کر کے ان میں سے رمضان کا مہینہ بنایا، راتوں کو منتخب کر کے ان میں سے شب قدر بنائی، اور جگہوں کو منتخب کر کے ان میں سے مساجد بنائی۔ شعب الایمان 3363۔